السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لئن شكرتم لأزيدنكم، أو كما قال في موضع آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی ذات کے لائق ہیں، جو اکیلا مشکل کشا حاجت روا احکم الحاکمین ہے، اور لا تعداد انگنت درود اور سلام ہو امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کو رب العالمین نے کائنات والوں کی رشد و ہدایت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ میرے معزز سامعین اور حاضرین، آپ کے سامنے ایک آیت کا ٹکڑا اور ایک احادیث مبارکہ کا آدھا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ میرے بھائیوں، کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانیت کو جب پیدا کیا تو انسانیت کا یہاں زندگی گزارنے کے لیے انبیاء اور آسمانی کتابیں اور صحیفوں کو اللہ نے نازل فرمایا۔ میرے بھائیوں، جب یہ دنیا بن گئی، آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اس دنیا کی تمام زینت، اس دنیا کے پھول، اس دنیا کی زمین اور آسمان کے اندر سب کچھ اللہ نے مکمل بنا کر پھر آدم علیہ السلام کو اس دنیا پر مبعوث فرمایا۔ میرے بھائیوں، ہم جس مسلک سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جس جماعت سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اور سب سے اگر پوچھا جائے کہ آپ جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، ہر آدمی کہے گا، بلکہ انتہا تک کہے گا کہ ہم تو عاشق رسول ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی عرض کر کے آپ کے دربار کے اندر، آپ کی خدمت کے اندر صحابہ اکرام نے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کون سی محبت کو پسند فرماتی ہیں؟ من احبنی سنتی،
وہ دو جہان کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اور اللہ بھی دعووں کو پسند نہیں فرماتا کہ ہم عشق اور محبت کے دعوے کریں کہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے، لیکن ہمارے عشق اور محبت کے دعووں کے اندر وہ طریقہ محمد رسول اللہ نہیں ہے جس محبت کا اصول محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا من احبانی سنتی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے میری سنت پہ عمل کیا، اور جس نے میری سنت پر عمل کیا کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ میرے بھائیو، جنت کا جو راستہ ہے وہ صرف صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ کا نبی ایک ہے، اللہ کی شریعت ایک ہے، اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور قوانین بھی ایک ہی۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبت اور اس محبت کا جو اصول ہے وہ محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنی طرف سے محبت کے دعوے کریں، ہم اپنی طرف سے محبت کے اعلانات کریں، بینر لکھ کر لگائیں، اللہ اس کو قبول نہیں فرماتا۔ اس لیے آسمان والے رحمان نے ایک قانون بنایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ اور بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ میرے بھائیو، آپ کے سامنے جو میں نے عرض کیا تھا کہ نایاب سنتے آپ کے سامنے بیان کی جائیں، وہ نایاب سنتے کون سی ہیں؟ آگے چل کر شاید آپ لوگ یہ کہیں کہ یہ بچوں والی باتیں آپ نے شروع کر دی ہیں۔ جب انسان مسلمان ہونے کے لیے آتا ہے، کافروں سے مسلمان ہونے کو آتا ہے، یہودیوں سے وہ یہودیت کو چھوڑ کر مسلمان ہونے کے لیے آتا ہے، تو کیا سب سے پہلے اسے کلمہ پڑھایا جاتا ہے؟ نہیں، کلمہ اس کے منہ میں نہیں ڈالا جاتا، سب سے پہلے اس کو غسل کیا جاتا ہے، اس کو غسل کے طریقے بتائے جاتے ہیں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ مجھے کلمے کی وجہ سے جھگڑتی ہے، مارتی ہے، اور میں آپ کے پاس آیا ہوں، آج میری والدہ کے لیے دعا فرمائیں۔ اور میں بھاگ کر جاتا ہوں اور دیکھتا یہ ہوں آج آپ کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا گھر میں پہلے میں پہنچتا ہوں۔ جب آپ گھر میں پہنچے تو ان کی والدہ محترمہ اندر غسل فرما رہی تھیں، اور غسل کرنے کے بعد کہا کہ میرے بیٹے مجھے محمد رسول اللہ کے در پر لے کر جاؤ اور مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان ہونے کا شرف نصیب ہو جائے، مجھے یہ اطلاع دو۔ جب کلمہ پڑھنے سے پہلے جو بنیاد ہے انسان کا غسل کرنا، اور اس غسل کے اصول کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے وضو کیا، میں نے وضو کیا، آپ نے غسل کیا، میں نے غسل کیا، اور غسل کے پانی ڈالنے کی وجہ غسل نہیں ہوتا، طریقہ محمد رسول اللہ سے غسل ہوتا۔ آپ وضو کرتے ہیں، اور نماز کی جو کنجی ہے وہ وضو ہے۔ جب کنجی کے دندان ہی نہیں ہوں گے تو تالا نہیں کھلے گا، اور نماز کی کنجی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز کی کنجی کو وضو فرمایا ہے، اور وضو جو ہے وہ بسم اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے ہمارے بھائی ہیں، وہ وضو تو کرتے ہیں لیکن دانستہ طور پر وہ بسم اللہ نہیں پڑھتے،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں. وہ بے شک پانی ڈال لے، وضو کر لے، سنت طریقہ ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اس کا وضو نہیں ہے. وضو کے اصول کے لیے بسم اللہ، خالی بسم اللہ یہ پڑھنا ضروری ہے. اگر یہ نہیں پڑھا تو مرد عورت ہو اس کا وضو نہیں. جب اس کا وضو نہیں ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہے، اس کا رکوع نہیں ہے، اس کا سجود نہیں ہے. الطہور شطر الایمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طہارت انسان کے لیے نصف ایمان ہے. اس طہارت کا اصول کیا ہے کہ آج بہت ساری ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہمارے بھائی، میرے بزرگ جو ہیں جب واش روم جاتے ہیں تو واش روم جانے کی دعائیں نہیں پڑھتے. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا ہے. اور بہت ساری میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جب یہ دعائیں پڑھ کر اندر نہیں جاتی، بال ننگے کر کے جاتی ہیں کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ دوپٹہ بھی اتار کر واش روم جب جاتی ہیں تو وہ سرکش قسم کی جنریاں اور جن جو ہیں، شیاطین جو ہیں، ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے بالوں کی وجہ سے ان کے جسموں کے اندر داخل ہوتی ہیں. اور بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں سرکش قسم کے جنات، جندڑیوں سے. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. وہ بھاگ جاتی ہیں بسم اللہ کرنے سے. انسان جب کپڑے اتارتا ہے، اپنا جسم ننگا کرتا ہے، غسل کے اصول کے لیے یا ستر ننگا کرتا ہے، تو یہ جو سرکش قسم کی جندڑیاں اور جنات ہوتے ہیں، انسان تو کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن یہ سرکش قسم کی جندڑیاں اور جنات جو ہیں یہ اس کے جسم کو دیکھتے ہیں. جب یہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کر یہ بایاں پاؤں اندر رکھ کر یعنی یہ واش روم میں داخل ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ سرکش قسم کی جو جندڑیاں ہیں اللہ ان کے اور اس بندے کے درمیان میں پردہ حائل فرما دیتا ہے. اور اس دعا کو پڑھنے سے بہت ساری روحانی مرضوں سے یہ انسان بچ جاتا ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر ضابطہ حیات ہیں. آپ نے شریعت کا ہر اصول اپنی امت کو بتایا ہے، لیکن آج اگر ہم بتائیں تو ہمیں شرم آتی ہے، سننے والے کو بھی شرم آتی ہے. بھائی یہ مسئلہ تو ممبر کا نہیں ہے، تو پھر کیا یہ مسئلہ کوئی سنیما گھر کا مسئلہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو اور اس کے لیے ایک آدمی شرمائے، سننے والا، سننے والی، بیان کرنے والا، اور پھر اس کو ہم حیا کا لفظ دے دیں. یاد رکھ لیں محمد رسول اللہ سے کائنات کے اندر کوئی بھی باحیا انسان نہیں آ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکمل طریقے پر زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتایا. پھر ایک انسان ہے جب یہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ پڑھ کر اندر جاتا ہے، ہمارے گھروں کے اندر ٹائلٹ بھی ہے اور غسل خانہ بھی وہیں پر ہے، تو یہ اگر بسم اللہ اندر پڑھتا نہیں ہے تو یہ وضو اور غسل کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو کفایت کر دیا. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کو ان کا غسل بھی اور وضو بھی ہو جائے. اگر وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی تو آپ یاد رکھ لیں پانی ڈالنے سے وضو نہیں ہوگا. وضو ہونے کے لیے محمد رسول اللہ کا طریقہ کافی ہے. پھر ایک بات اور یاد رکھ لیں، ہم مسلمان ہوئے اور مسلمان ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. ہم نے یہ گواہی دی اور ہم مسلمان ہو گئے. ہم مسلمان ہونے کے بعد ہمارا بیٹا پیدا ہوتا ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے،
حالانکہ وہ بیٹا اور بیٹی میرا اور آپ کا ہے، لیکن اسلام نے ہمیں یہاں پہ پابند کیا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ ہمیں اسلام نے پابند کیا ہے کہ ہم اس اپنے بیٹے اور بیٹی کا نام بھی اپنی مرضی سے اور اسلام کے خلاف رکھنے کے پابند نہیں۔ پھر اگر ہم مسلمان ہو گئے تو ہم پھر کھانے کے بھی ہم اللہ کی مرضی کے پابند ہیں۔ یہ بات یاد رکھ لیں، ہم اپنی مرضی سے اپنی ذات پر کھانے کے لیے بھی ہم مکلف نہیں ہیں۔ ہمیں جو اللہ حکم کرے گا ہم وہ کھانے کے پابند ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہی کلمہ ابو جہل بھی پڑھ لیتا، عتبہ شیبہ بھی پڑھ لیتا، امیہ بھی پڑھ لیتا۔ جو کلمہ آج کا مسلمان پڑھ کر وہی کام کرتا ہے تو وہ ابو جہل اینڈ کمپنی جو تھی وہ بھی کلمہ پڑھ لیتی، اور کلمہ پڑھ کے شراب بھی پیتے، حرام بھی کھاتے، وہ بتوں کو بھی پوجتے۔ جیسے آج کا مسلمان کلمہ پڑھ کر یہ قبروں کو بھی چاٹتا ہے، بتوں کو بھی چاٹتا ہے، تعویذوں کو بھی مشکل کشا مانتا ہے، اور کاہن کو بھی اپنی تقدیر کا پٹھا اور سیدھا ماننے کے لیے یہ اس سے اپنے اصول وضع کرتا ہے، تو میرا خیال یہ ہے اگر وہ ابو جہل بھی کلمہ پڑھتا تو آج کے مسلمانوں کی طرح وہ بھی ہوتا۔ اس لیے یہی کام تو وہ بھی ہیں، لیکن وہ اتنا سمجھدار بندہ تھا آج کے مسلمان سے بڑھ کر کہ اس نے کلمہ اس لیے نہیں پڑھا، اس کو علم تھا کہ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد مجھے کلمے کے اوپر پابندی کرنی پڑے گی، کلمہ جس سے مجھے روکے گا اس سے میں رکوں گا۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں اسلام نے جو اصول وضع کیے ہیں ہمیں چاہیے کہ ان کو ہم فالو کریں۔ ایک انسان شادی کرتا ہے، شادی کے بعد حقوق زوجیت ہے، اور وہ حقوق زوجیت ادا کرتا ہے، اور پھر آج بہت ساری مائیں بہنیں بیٹیاں ہماری وہ اس بات کے لیے بڑی پریشان ہیں، سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی ہیں، اور ایسے میرے بھائی سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں جی میرا بیٹا جو ہے میرے سامنے برابر آ گیا، میرا گریبان پکڑنے کو آ گیا، میرے سامنے جی وہ کھڑا ہو گیا، ماؤں کی عزت نہیں کرتے، اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے، حالانکہ وہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے۔ فَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے حکم فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر شیاطین والی آتی ہیں۔ یہ اپنے والدین کے سامنے کھڑا ہے، گال گلوچ کر رہا ہے، والدین کی بات کو نہیں مانتا۔ اب کیا ہے، یہ والدین بھاگتے ہیں کہ مولانا صاحب کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی دعا کریں، جمعے میں دعا کرنی ہے، ہمارے بچے جو ہیں جی وہ ہمارے لیے جو ہیں تو وہ باعث رحمت نہیں ہیں بلکہ باعث زحمت ہیں۔ حالانکہ ایک انسان کے اصول کے مرنے کے بعد جب یہ قبر میں ہوتا ہے، اس کی نیک اولاد ہوتی ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے، جب اس کی اولاد اس کے لیے دعا مانگتی ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو اس کے والدین کے وہاں پر درجے بلند کیے جاتے ہیں، اور ایک درجہ کتنا ہے، زمین سے آسمان تک۔ اب وہ وہاں پر پوچھتا ہے کہ میرا درجہ بلند کیسے کیا گیا؟ اس کو فرشتے اللہ کے حکم سے بتاتے ہیں کہ تیرے فلاں بیٹے نے تیرے لیے دعائے مغفرت کی ہے اور تیرا یہ درجہ بلند ہوا ہے۔ یہ ہے صدقہ جاریہ۔ یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جو آپ سے اور مجھ سے اولاد پیدا ہوگی اور نیک اولاد ہوگی تو وہ صدقہ جاریہ ہے، وہ اولاد باعث رحمت ہے، باعث زحمت نہیں ہے۔ اور میں نے ایسی اولاد بھی دیکھی ہے جو اپنے والدین کو کہتے ہیں تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، اور میں نے ایسے والدین کو دیکھا ہے، اور میں یہ بات کر کے وہ رسول اللہ کی بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں کہ اولاد کے اصول کے لیے، حقوق زوجیت کے لیے اللہ کے نبی نے ہمیں کیا طریقہ بتایا۔ ہم اس کو کہتے ہیں جی یہ حیا والی باتیں ہیں، یہ جی ممبر پہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں
ان باتوں میں حیا نہیں کرتا، میں اور باتوں میں حیا کرتا ہوں، گانا سننے میں حیا کرتا ہوں، میں شراب پینے میں حیا کرتا ہوں، شراب پلانے کا کہنے میں حیا کرتا ہوں، میں جناب سود کرنے اور کرانے والے کو کہتا ہوں کہ حیا کرو۔ جب انسان اللہ کا باغی ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ بغاوت کرتا ہے، تو پھر وہ بے حیائی کرتا ہے، وہ سود کرتا ہے، وہ گانے سنتا ہے، وہ قوالیاں سنتا ہے، وہ قوالیوں کو اپنا دین اور وہ مذہب بنا لیتا ہے۔ حیا ان باتوں میں ہے، یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں ان میں کوئی حیا نہیں۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میاں بیوی آپس میں حقوق زوجیت کے لیے اور اولاد کی اصول کے لیے یہ جب آپس میں ملتے ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہم انی اعوذ بک من جنب الشیطان، یہ دعا ہے، آپ نیٹ سے بھی نکال سکتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ رزقتا، کہ اللہ جو اس سے مجھے رزق عطا فرمائے، اللہ نے اس اولاد کو رزق بھی فرمایا ہے۔ یہ جو انسان سے اولاد پیدا ہوتی ہے یہ رزق میں ہے۔ رزق کا مطلب خالی دولت نہیں ہے، خالی آٹا چینی پتی نہیں ہے، راشن رزق نہیں ہے، اچھا دوست اچھا ساتھی بھی رزق ہے، اچھی اولاد بھی رزق ہے۔ اور رزق کے اصول کے لیے جب میاں بیوی آپس میں حقوق زوجیت ادا کریں، بیوی کو بھی چاہیے اور خاوند کو بھی چاہیے یہ دعا جب پڑھیں، جب اللہ اس دعا پڑھنے کے بعد ان کو بیٹا عطا فرمائے گا تو اس بیٹے کو 1000 مجمع کے اندر لے کر آپ جوتیاں ماریں، رب کائنات کی قسم وہ آپ کی جوتیوں کو بھی تبرک سمجھے گا، کیونکہ آپ نے جو طریقہ استعمال کیا ہے وہ کس کا کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم یہ دعا نہیں پڑھتے، الطہور شطر الایمان، جب ہم پاک ہی نہیں ہوتے تو مجھے یہ بتائیں پھر اللہ بھی اس کو پاک نہیں کرتا، پھر وہ اولاد جو اس سے پیدا ہوگی تو وہ کھڑے ہو کر اس کو پیشاب کر کے بتائے گی کہ ابا جان تو ویکھ میں تینوں پیشاب کر کے دس رہی ہے۔ یہ سارے اصول ہم نے اپنی اولاد کو شیطان کے حوالے کر دیا اور پھر ہم دعاؤں کے لیے بھاگتے ہیں۔ آج ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ شیطان کو ہدایت عطا فرما، مجھے یہ بتاؤ شیطان کو ہدایت ملے؟ یہی بات ہے نا، جب ہم اپنی اولاد کو نطفے کو بھی شیطان کے حوالے کریں گے تو اس نطفے سے بوٹیاں بن کر بیٹا بننے والا بیٹی بننے والی کیا وہ معاشرے کے اندر باعث رحمت ہوں گے یا باعث زحمت ہوں گے؟ پھر اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک میاں بیوی آپس میں حقوق زوجیت ادا کر لیتے اور ان کا بچہ ہے چھوٹا، وہ بھوک کے لیے رو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچے کو دودھ اگر ماں دے جنبی ہے تو سب سے پہلے وہ وضو کر لے۔ وہ کیا کر لے؟ وضو کے بغیر بچے کو دودھ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں چونکہ دین کی ہمیں سمجھ کم ہے، مغربی میڈیا کی ہمیں سمجھ زیادہ ہے، ہمیں مغرب کی تہذیب کی ہمیں سمجھ زیادہ ہے، ہمیں اسلام کی سمجھ کم ہے۔ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو یہ علم تو ہے کہ یہ ٹائٹس کہاں سے ملتا ہے، یہ کسا ہوا لباس کون سی دکان سے ملتا ہے، لیکن ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ ہمیں ہمیں اسلام کے اصول کہاں سے ملتے ہیں۔ کبھی ہماری بیٹیوں نے ہمارے بھائیوں نے اپنی بیویوں سے یہ کہا کہ یہ گھر کے اندر بخاری شریف ہے پڑھو، یہ قرآن ہے اس کا ترجمہ پڑھو۔ 1 لاکھ کا جب موبائل لے کر ہم اپنی بیٹیوں کو اور بیویوں کو دیں گے اور پھر ہم یہ سمجھیں گے ان سے یہ اولاد جو پیدا ہوگی وہ ہمیں جنت الفردوس پہنچائے گی، رب کائنات کی قسم یہ اولاد جہنم تو پہنچا سکتی ہے لیکن جنت کے ادنی حصے میں بھی یہ نہیں پہنچا سکتی۔ ہم تو جناب مسلکوں کے اندر، جماعتوں کے اندر، فرقوں کے اندر، انتشار کے اندر بٹکے ہوئے ہیں، ہم قرآن کے ساتھ نہیں ملتے۔ اگر ماں
رات کو غسل نہیں کر سکتی تو اس کے لیے یہ چاہیے سونے سے پہلے خاوند کو بھی اور بیوی کو بھی یہ چاہیے کہ یہ وضو کر کے تب سوئیں. ان کو علم ہو کہ اللہ پاکی کو پسند فرماتا ہے. اللہ جمیل و یحب الجمال. اللہ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ پاک ہے اور پاکی کو پسند فرماتا ہے. آپ اگر رات کو وضو کر کے آپ صحیح معنوں میں وضو کریں, ایڑیاں بھی خشک نہ ہوں, وضو کر کے آپ رات کو سو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبولیت کا وقت بتایا ہے دعا کا. میں منبر رسول سے اللہ کو دعا کر کے یہ کہتا ہوں, آپ جو بھی مانگیں اس وقت اللہ سے, وہ دعا ڈائریکٹ اللہ قبول فرماتا ہے. اور کیوں قبول نہیں فرماتا؟ اللہ کہتا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر اس کے اندر شرک کا وعدہ نہیں ہوگا, لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ کہتا ہے تم مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کرتا ہوں. اللہ 7ویں آسمان کو چھوڑ کر 6ویں پہ, 5ویں پہ, 4تھے پہ, 3رے پہ, جی 2سرے پہ اور پہلے آسمان پہ تشریف لے کر آتا ہے آپ کی دعائیں سننے کے لیے. کتنے آسمان چھوڑ کر آتا ہے اللہ؟ 6 آسمان چھوڑ کر. رات کو اللہ ندا لگاتا ہے اور یہ آدمی سویا ہوا ہے. اور جب آپ وضو کرتے ہیں رات کو, وضو کر کے آپ سو جاتے ہیں, کوئی کلمہ نہیں پڑھا, کوئی نماز نہیں پڑھی, آپ نے کوئی قرآن نہیں پڑھا, آپ نے یہ بازو سر کے نیچے رکھا اور آپ سو گئے. رات کو آپ اٹھے اور اٹھنے کے بعد آپ کو ہوش آیا اور صحیح ہوش میں ہوئے, وہیں بیٹھ کر آپ یہ ہاتھ اٹھا لیں اور دعا مانگیں. اس وقت جو بھی دعا مانگیں, رب کائنات کی قسم اللہ اس کو رد نہیں فرماتا. اگر آپ دن کو معمول بنا لیں وضو کرنے کے, الطہور شطر الایمان, اگر آپ روزانہ وضو کے اندر رہنا چاہیں, اس نیت سے رہنا چاہیں کہ موت آ جائے تو میں اللہ سے ملاقات کروں اور پاک صاف ہو کر ماں, بہن, بیٹی اگر وہ محسوس ایام کے اندر بھی ہوں, پھر بھی وہ اگر وضو کرے, اللہ کے نبی کا حکم ہے اگر اس حالت میں بھی موت ہو گئی تو اللہ کے ہاں وہ پاکی کی حالت میں جائیں گے. اگر یہ آدمی وضو کرتا ہے, اس کے پاؤں سے, اس کے چہرے سے, ان کے ناخنوں سے جسم کے گناہ گر جاتے ہیں, یہ پاک ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی جس کو زیادہ غصہ آتا ہے اور اگر جس کا زیادہ بی پی ہائی ہوتا ہے, اس کو چاہیے روحانی عمل یہ کرے, یہ وضو میں رہنا شروع کر دے, اللہ رب العالمین اس کے بی پی کو کنٹرول کر دے گا. نہیں تو آپ جا کے تجربہ کر لیں. وضو میں رہنے والا آدمی یہ کبھی بھی اس کا بی پی ہائی نہیں ہوگا. یہ فارمولہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہم ان باتوں کی طرف آتے نہیں. اب معاملہ کیا ہے کہ ہم حرام کھاتے ہیں, حرام کھانے سے بی پی بھی ہائی ہوتا ہے. اور عبادت کے اصول کے لیے الطہور شطر الایمان کے اندر یہ ہے کہ پاکی جو ہے یہ انسان کا نصف ایمان ہے. کیا ہے؟ آپ تھوڑے آگے ہو جائیں. پاکی انسان کا کیا ہے؟ نصف ایمان ہے. من احب سنتی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میری سنت کو اپناتا ہے. اور میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الطہور شطر الایمان کے اندر یہ بھی فرمایا ہے. اب آج یہاں مجمع میں بیٹھے آپ نے کسی سے مسئلہ نہیں پوچھنا, آپ نے اپنے اندر سے مسئلہ پوچھنا ہے, بتانا میں نے ہے. اگر میرا مسئلہ غلط ہو آپ گریبان میرا اس منبر پہ پکڑنے کا حق رکھتے ہیں. جب اذان ہو جائے, اذان سے لے کر اقامت تک ایک دکاندار ہے, اگر یہ اس کے بعد دکانداری کرتا ہے, رب کائنات کی قسم اس کی دکانداری حرام ہے. یہ اس وقت جو سودا بیچے گا, خریدے گا, دے گا, یہ اگر بیچے گا تو یہ حرام ہوگا.
किसी सहाबा से ये नहीं है। अल्लाहु अकबर हो गया, इसने ये अपनी दुकानदारी छोड़ दी और ये भागकर मस्जिद की तरफ आ गया। अल्लाह इसकी रिज़्क में बरकत डालेगा। वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तक़ौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। एक तो रिज़्क के दरवाजे खुलते हैं और एक इंसान के लिए अल्लाह बरकत के दरवाजे खोलता है। और बरकत के दरवाजे अगर खोलता है अल्लाह, उसके अंदर आपको माल तो कम नजर आता है, लेकिन उसके अंदर बरकत अल्लाह इतनी डाल देता है वो माल आपका खत्म नहीं होगा। ये जो ज्यादा आने वाला है इसके अंदर माल तो है लेकिन बरकत अल्लाह छीन लेता है। ये जो उम्रों के अंदर बरकत होती है, इसका क्या माना और मतलब है? इसका भी मतलब यह है कि इंसान की बरकत होती है, उम्र बेशक थोड़ी हो लेकिन इसकी उम्र में बरकत इतनी होती है, ये अमाल इतने अपनी जिंदगी में कर लेता है, जब अल्लाह के यहाँ ये जाता है तो इसकी पूरी जिंदगी का जब रजिस्टर खुलता है तो इस रजिस्टर के अंदर उसकी नेकियां ही नेकियां होती हैं। और इसका ये माना नहीं कि ये 100 साल ये जिंदा रहे, इसकी जिंदगी के अंदर बरकत है और 100 साल जिंदा रहकर अगर इसने हराम हलाल और इसने अपनी गंदी जिंदगी गुजारी है, अल्लाह के कानून के खिलाफ गुजारी है, तो अर्श वाला रहमान कहता है इसकी जिंदगी गुजारना कोई जिंदगी नहीं, ये दुनिया पर चलता है, इससे चलने के साथ जमीन भी पनाह मांगती है। जमीन भी कहती है मैं तुझसे पनाह मांगती हूं, इस मेरी पुश्त के ऊपर तेरे जैसा गलीज इंसान कोई भी नहीं। अगर दुकानदार हैं उनको चाहिए अजान हो अपनी दुकानदारी को बंद करें और मस्जिद में आए, इसलिए अल्लाह का हुक्म यही है। लेकिन हमारा क्या होता है, एक भाई दुकान पर होता है, दूसरा भाई मस्जिद में होता है। अब दूसरा भाई जाकर या अपनी पढ़ेगा या किसी बिदअत साज मौलवी के पीछे पड़ेगा। और याद रख ले उस इमाम के पीछे